زاہد الراشدی نے لاہور میں شیعہ کی امامت کرائی، نماز تو زاہد الراشدی نے پڑھائی ہے نا، شیعہ نے پیچھے پڑھی ہے تو ان کی نہیں ہوگی۔ زاہد الراشدی کا کیا ہوا؟ اس کا تو کچھ نہیں بگڑا۔ یہ تو ان سے پوچھو نا کہ تم نے زاہد الراشدی کے پیچھے نماز کیوں پڑھی؟ رکن یمانی یمن کی طرف اشارہ ہے بس۔ اللہ کے بندہ بھائیوں کو ملتا ہے، دوستوں سے ملتا ہے، علماء سے ملتا ہے، اب اس سے ہماری کیا بات چیت ہوئی، اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کاشف خلیل ہیں، بہرحال اللہ سب کے حاجات پوری فرمائے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ پڑھے تو حضور سنتے ہیں۔ میری ماں زندہ ہے، وہم کی مریض ہے، سفر نہیں کرتی، تو ان کے لیے آپ عمرہ کریں، ان کے لیے آپ حج کریں۔ ہر چکر میں حجر اسود کا اشارہ سنت ہے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ اسلام میں شرعاً کتنی شادیاں کر سکتے ہیں؟ 4 کر سکتے ہیں۔ ابھی تو ہمارا اپنا ایک ساتھی مولوی ہے، اس نے کہا کہ 18 بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا ٹیلی فون پہ، میں نے کہا شریف آدمی، انہوں نے کہا حضرت مانا یہ ہوتا ہے کہ شادی کرو دوسرے دن طلاق دے دو پھر اور کر لو، تو گھر میں تو ابھی ایک ہی بیوی ہے نا، 4 نہیں ہوئی، یہ تو 2-3 دن کا حلالہ ہے۔ میں نے کہا کوئی شرم کرو، تم ایک بڑے باپ کے بیٹے ہو اور خود بھی بڑے عالم ہے وہ لڑکا، اس کے والد تو خیر بہت بڑے عالم تھے اور یہ خود بھی الحمدللہ کم عالم نہیں ہے، لیکن حلالے کے مسئلے پر وہ ڈھیلا ہے بیچارہ، اللہ ہدایت دے۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ لاہور میں میں نے اس سے تو نہیں، ایک اور دوست ہے، اس کو میں نے کہا یار میں نے سنا ہے تم بڑا حلالہ شلالہ کرتے ہو، عورتیں آتی ہیں تمہارے پاس، تم 2 دن 3 دن 4 دن کے لیے نکاح کر لیتے ہو پھر طلاق دے دیتے ہو، یہ سارے حلالے تم نے خود کرنے ہیں یا ہمارے لیے بھی کوئی انتظام ہو سکتا ہے؟ میرا دوست ہے بہت بڑا عالم، مذاق کیا میں تقریر کر رہا تھا تو آ گیا میرے کان میں کہنے لگا جو حلالے کے لیے بنارس بلا لیا تقریر ختم کرو۔ میں نے کہا شرم کرو بھائی، میں نے تمہارے ساتھ بھائی سمجھ کے مذاق کیا تھا، تو اس لیے دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ اور میرا ایمان ہے جس دن پیر اور مولوی ٹھیک ہو گئے نا پوری دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حل افسد الدین الا الملوک سوء احبار و رہبانها، اور میں دین کو خراب کرنے والی 3 طاقتیں ہیں، بادشاہ، صوفی اور مولوی، یہ ٹھیک ہو جائیں سب۔ ایک بادشاہ ٹھیک ہو نا جی، مجال ہے کہ لوگ پھر غلطی کریں، عدل ہو جائے گا۔ اگر بادشاہی نماز نہ پڑھے تو رعایا نے مٹی نماز پڑھنی ہے۔ یا علی مدد کہنا اگر حضرت علی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے تو کافر ہے۔ اچھا پتہ نہیں، مجھے تو آج تک یہ مسئلے سمجھ نہیں آئے، لدھیانوی صاحب سے خیر پوچھوں گا انشاءاللہ کبھی، کہ یہ حضرت علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے ناد علی کے نام سے وظیفہ بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں علی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ۔ تو انہوں نے حضرت حسین کی مشکل کیوں نہیں حل کی؟ یعنی اپنی اولاد میدان قرب و بلا میں مظلوم شہید ہو گئے، حضرت علی تشریف بھی نہیں لے گئے، جنازے پر بھی نہیں گئے۔
تمہاری مدد کے لیے آ جاتے ہیں کرکٹ کھلوانے کے لیے یا کبڈی کھلوانے کے لیے۔ خدا کا خوف کرو۔ ایک تو ہے نا کہ شرعاً کفر ہے، لیکن کوئی عقل بھی تو ہوتا ہے نا۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ کبھی خود مشکل نہ پڑے، جس پہ خود مشکلیں پڑتی ہوں وہ دوسروں کا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ احناف کے نزدیک جنازے میں ہاتھ اٹھانے کا تکبیر کے وقت حکم نہیں ہے۔ آب زمزم کا پانی گھر لے جائیں، کیوں نہ لے جائیں؟ میں نے پلاٹ ایک نیت سے خریدا ہے کہ اس کی تعمیر کر کے بیچنے کی قیمت یا ہو گیا، اگر بیچنے کی نیت سے خریدا ہے زکوٰۃ دو گے۔ احرام باندھنے کے بعد بچے نے میقات سے نکلنے پیشاب کر دیا، کوئی بات نہیں، بدل لو، دھو ڈالو، کیا ہو گیا؟ داڑھی پر کالا رنگ لگا سکتے ہیں، کالا تو نہیں لگا سکتے، باقی جو مرضی ہے لگا لو۔ کہتے بیوی کہتی ہے کالا لگاؤ، ٹھیک ہے، پر اس کا ارادہ یہی ہے تو اس کا حکم پورا کرو، تمہیں شریعت سے کیا تعلق ہے؟ ویسے مجھے تمہاری بیوی کی سمجھ ہی نہیں آئی، اس کو تمہاری مردانگی کا پتہ تو ہے، کالی داڑھی سے کیا طاقت بڑھ جائے گی؟ یا تو وہ پاگل ہو گئی ہے یا لوگوں سے بچنا چاہتی ہے کہ تم نے بوڑھے سے شادی کیوں کی ہے، دیکھو اس کی تو سفید داڑھی ہے، تو وہ کہہ سکے بیچارہ نہیں میرا خاوند تو جوان ہے چاہے کچھ بھی نہ ہو۔ اگر کسی بوڑھی غیر محرم عورت کو کوئی جوان مرد کرسی پہ یا ویل چیئر پہ بٹھا کے طواف کرے، کوئی حرج نہیں، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ حج اور عمرے میں طواف زبان سے بھی نیت کریں، لبیک بعمرۃ، حضور نے حج کے لیے زبان سے بھی نیت فرمائی ہے، لبیک بحجۃ و عمرۃ۔ میں نے بینک میں 7 سال نوکری کی، اب چھوڑ دی، وہ تنخواہ تمہارے لیے حلال ہے، تم اپنی نوکری کی تنخواہ لیتے تھے، سود تھوڑا لیتے تھے، تم اچھا کیا کہ چھوڑ دی۔ مغرب اور عشاء کی نماز معمولی بارش میں جمع حنفی مسلک میں نہیں ہو سکتی، وطر 3 رکعت ہوتے ہیں حنفی مسلک میں، باقی ائمہ کے نزدیک ایک بھی ہے۔ بھائیوں کی جائیداد میں بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا، ماں باپ کی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے۔ ماہواری کی حالت میں عورت مکے میں یا مدینے میں حرم کے اندر نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔